جب تک باب مدینۃ العلم کی چشم کرم نہ ہو. اسے لکھ لیں، جتنے ہیں سب اپنے لوح قلب پہ لکھ لیں. یہ جو حضرت نے فرمایا ہے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے در ہیں. تو در ہیں، تھے نہیں، در تھے نہیں، در آج بھی ہیں. جس کو بھی علوم الہیہ سے، علوم قرآن سے، علوم حدیث سے، علوم مقام ختم مرتبت سے، علوم اسلامیہ سے، یا کسی بھی علم سے کوئی خاص فیض نصیب ہوتا ہے، وہ بغیر چشم کرم ابو تراب نہیں حاصل ہوتا. بہرحال اب میں پھر وقت کی رعایت کرتے ہوئے اصل محور سے قریب رہوں. یہ جو موضوع ہے حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق، یہ ہے اہم. عموماً آپ کو صاحب الزمان کہتے ہیں. ہر دور کا نبی یا رسول یا ہر دور میں جو اللہ کی حجت ہے وہ اس دور کا صاحب ہوتا ہے، وہ واسطہ فیض ہوتا ہے. اللہ کا فیض جاری ہے، لیکن ہر موجود تک اس کا فیض پہنچنے کے لیے ایک خاص واسطہ ضروری ہے. اب بہت سے لوگ اسی تصور کو نہیں مانتے، واسطہ فیض ہم نہیں مانتے، یہ صوفیوں کی من گھڑت ہے اور یہ وحدت الوجودیوں کی من گھڑت ہے. نہ میں وحدت الوجودیوں کا ترجمان ہوں، نہ میں صوفیوں کا ترجمان ہوں. میں تو کوشش کرتا ہوں کہ سب کچھ پڑھنے کے بعد وہ کہوں جو مطابق قرآن اور مطابق سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن ایک اس ترکیب کو سمجھ لیں، واسطہ فیض ہر شے کے لیے ضروری ہے. اللہ کا فیض عام ہے، اللہ کا فیض عام ہے. ہر طرح کا فیض ذات حق سے ہی حاصل ہوتا ہے. کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں جس کے پاس کچھ ذاتی ہو. بالکل لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہے. کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، کوئی نہیں جس کے پاس کچھ اس کا ذاتی ہو. جس کے پاس جو کچھ ہے اس کی عطا سے ہے. یہ ہے توحید. یعنی کیا؟ پیغمبر شہر علم ہیں، کہاں سے آیا ان کے پاس علم؟ کس نے بنایا انہیں شہر علم؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی سے ہٹ کر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ سے مصطفیٰ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اپنی جگہ اور یہ مستقل اپنی جگہ. وہ جتنی بھی نعت رسول کی پڑھے گا اس عقیدے کے ساتھ، رسول اس پہ نفرین کرتے رہیں گے. وہ رسول ہیں، اللہ کی طرف سے آئے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، عبد ہیں، مخلوق ہیں. یہ سب بہت کلیئر ہونا چاہیے. یہ فضا میں جو ذرا سا دھندلکا ہے، اس دھندلکے کو صاف کیجئے. توحید کے معاملے میں کوئی دھندلکا نہیں ہونا چاہیے. دل اور ذہن روشن رہے. لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے علاوہ جو مستقل بالذات ہو. سب اللہ کی مخلوق ہیں. مصطفیٰ اللہ کی مخلوق ہیں، مرتضیٰ اللہ کی مخلوق ہیں، زہرا اللہ کی مخلوق ہیں، حسن حسین علیہم الصلاۃ والسلام یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. یہ معبود نہیں ہیں، یہ اللہ نہیں ہیں، یہ رب نہیں ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کے عبد ہیں، یہ اللہ کے مربوب ہیں. فرق ہے تو کیا ہے؟ باقی مخلوقات کے لیے اللہ کی جانب سے یہ واسطہ فیض ہیں. یہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس کا انکار
نہیں کر سکتے. یعنی جو کچھ خدا کی جانب سے ملے گا وہ کس کے طفیل میں، کس کے توسل سے، کس کے ذریعے سے، کس کے ہاتھوں سے، کس کے قدموں سے ملے گا. جو کچھ جس کو بھی ملے گا وہ ان وسائط الہیہ سے ملے گا جن کو اللہ نے واسطہ بنایا ہے، بندوں نے چن کے واسطہ نہیں بنایا. اب واسطہ فیض کی بات آگئی، تھوڑی سی وضاحت کر دوں. اب ایک ہی اصطلاح، ایک ہی ٹرمینالوجی اگر ڈیفرنٹ ڈسپلنس میں مشترک ہو جائے، کامن ہو، تو ہر ڈسپلن میں اس کی اپنی ڈیفینیشن ہوگی. اپنی ڈسپلن میں بولنے والا اپنے اعتبار سے اس ٹرمینالوجی کو یوز کر رہا ہوگا، تو اس لیے خلط مبحث نہ ہو. اسی طرح مناظروں میں مغالطے پیدا کر دیے جاتے ہیں. مغالطہ یہیں سے آتا ہے. ہم نے کہا ایک کلمہ مگر اس کے معنی ہمارے نزدیک کچھ اور ہیں، کوئی اور وہ کلمہ کہتا ہے، اس کے نزدیک اس کے معنی کچھ اور ہیں. لفظ آپ نے میری زبان سے سنا، معنی اس کی ڈکشنری میں جا کے دیکھے، یہ دھوکہ ہے. ہماری زبان سے جب لفظ سنے، ہماری ڈکشنری میں اس کے معنی تلاش کریں. بہرحال